نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز بھائیو، الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور حکومت کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر حکومت کریں گے، اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کریں گے، پھر عدل و انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو برکات سے بھر دیں گے، خیر کا زمانہ ہوگا، برکت کا زمانہ ہوگا، امن اور سکون کا زمانہ ہوگا۔ تو حدیث پاک میں تفصیل آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور حکومت قائم فرمائیں گے تو حضرت مہدی علیہ رضوان عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے 2 سال بعد وفات پا جائیں گے، اور اس کے بعد ساری حکومت کا نظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود سنبھال لیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت کا جو زمانہ ہے وہ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ 40 سال ہوں گے یہ خیر و برکت کا زمانہ، 40 سال تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکومت فرمائیں گے، 40 سال تک اللہ کی زمین پر عدل و انصاف کو قائم فرمائیں گے، اور 40 سال تک لوگ پرامن رہیں گے، پرسکون رہیں گے، خیر و برکت کا نزول ہوگا، خیر و برکت سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اولاد بھی عطا فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج اور عمرہ بھی فرمائیں گے، بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، حضرت مہدی علیہ رضوان وہاں پر موجود ہوں گے، حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی 2 سال کے بعد وفات ہوگی، ان کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، اور بیت المقدس کے صحن میں حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو دفن کیا جائے گا۔ پھر وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلیں گے بیت المقدس سے، اور پھر عمرہ کے لیے اور حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک مقام ہے، اس مقام پر آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام احرام باندھیں گے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے تو اس مقام پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس مقام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دوبارہ دنیا میں زمین پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مقام سے احرام باندھیں گے۔ تو اب تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ دوبارہ ضرور آسمان سے نازل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو حج و عمرے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اتنے تک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حج بیت اللہ فرمائیں گے، حج بیت اللہ کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے، مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر سلام پیش کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مہدی علیہ رضوان کے سلام کا جواب ارشاد فرمائیں گے، اور اسی طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا دور حکومت عدل و انصاف کے ساتھ قائم فرمائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا یہ قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث سے ثابت ہے۔
تفصیل بھی آ چکی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح نازل ہوں گے یہ بھی میں نے پہلے عرض کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بھی حدیث پاک میں آ چکے ہیں۔ تو سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب لکھی، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو جمع فرمایا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ یہ احادیث مانند تواتر کے درجہ کو پہنچ چکی ہیں۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا میں نازل ہونا یہ قرآن کریم کی آیات سے نازل ہے، قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی انکار کرتا ہے تو پھر قرآن کریم کی آیات کا انکار کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے۔ تو اس طرح بعض لوگوں کے ذہن میں شک و شبہات ہوتے ہیں۔ تو میں نے حضرت مہدی علیہ رضوان کے بارے میں بیان کیا تو کسی آدمی نے کومنٹ میں مجھے لکھا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کا نام قاسم ہے اور اس کے متعلق لوگوں کو خواب آ رہے ہیں کہ یہ امام مہدی ہے۔ تو دیکھیں یہ خواب جو ہوتے ہیں اگر خواب سچے بھی ہوں تو وہ اپنے لیے حجت ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے حجت نہیں ہوتے۔ یہ تو خواب آ رہے ہیں، ایک آدمی نے خواب دیکھا ہے کسی کے متعلق کہ یہ امام مہدی ہے۔ ایک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ مہدی ہوگا، تو وہ مہدی ہوگا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مکہ معظمہ میں پیدا ہوگا، مکہ معظمہ میں ظاہر ہوگا۔ تم کہتے ہو اس کا نام قاسم ہے اور لوگوں کو خواب میں آیا ہے کہ یہ امام مہدی ہے۔ تو خواب کی بات اور ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور ہے۔ تو حق اور سچ بات وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی بعض لوگوں نے شک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ مسیح سے مراد کون سا مسیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں وضاحت فرما دی ہے کہ مسیح موعود سے مراد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ باقاعدہ عیسیٰ بن مریم کا لفظ آیا ہے، تو شک و شبہ بھی ختم ہو گیا، اور کسی مسیح کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کوئی مسیح مراد بھی نہیں ہے۔ مسیح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام مراد ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، اپنا دور حکومت مکمل فرمائیں گے، تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وفات آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وفات آئے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کو روضہ اقدس میں دفن کیا جائے گا۔ اس لیے محدثین حضرات نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حضرت صدیقہ طاہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں 4 آدمیوں کی جگہ ہے۔ 3 عظیم شخصیات وہاں دفن ہو چکی ہیں، ایک آدمی کے دفن کی جگہ خالی ہے، اور محدثین حضرات نے لکھا ہے حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے منتخب ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام روضہ اقدس میں دفن ہوں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا، اور میرے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جائیں گے، اور میرے ساتھ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اٹھائے جائیں گے۔ اور بڑا عجیب منظر ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک طرف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اور درمیان میں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ ان کی دائیں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور بائیں طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق نظریہ عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔